17 سالہ جرنیل محمد بن قاسم کی داستان و شجاعت۔ کیس نمبر 14 راجہ نارون، حصہ اول۔ محمد بن قاسم 6000 شیران اسلام کو ساتھ لے کر روانہ ہوا تھا۔ حجاج نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ خشکی کے راستے سے ایران ہو کر مکران اور پھر وہاں سے دیبل پہنچے اور سمندر کے کنارے پر ٹھہر کر ان جہازوں کے آنے کا انتظار کرے جن میں منجنیق آنے والی ہیں۔ چنانچہ محمد بن قاسم عراق سے گزر کر ایران میں پہنچا اور کئی روز شیراز میں ٹھہرا۔ جب مجاہدوں نے آرام کر لیا تو وہاں سے روانہ ہوا اور مکران میں پہنچ گیا۔ مکران میں بھی ایک اسلامی گورنر رہتا تھا، گویا اس طرح مکران ہی سرحدی صوبہ تھا۔ یہاں کے گورنر کو اس لشکر کے آنے کی پہلے ہی سے اطلاع ہو چکی تھی اور اس نے دیبل تک رصد بہم پہنچانے کا انتظام کر دیا ہوا تھا، اور اس نے تمام مجاہدین کی بڑی خاطر و مدارت کی۔ کئی منزل تک وہ اس لشکر کے ساتھ ساتھ آیا، آخر سرحد پر آ کر رخصت ہو گیا۔ اب اسلامی لشکر ارمبیلا کی طرف بڑھا۔ ان شیران اسلام کے آنے کی خبر ارمبیلا، دیبل، نیرون وغیرہ میں عام ہو گئی۔ ارمبیلا ہی سے سندھ کی زراعت شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک قلعہ تھا اور اس قلعے میں دہر کی طرف سے ایک حاکم رہتا تھا جو کہ سرحد کی حفاظت پر مامور تھا۔ جس وقت اسے اطلاع ہوئی کہ مسلمانوں کا لشکر انتقام لینے کے لیے بڑے جوش و خروش سے آ رہا ہے تو اس پر غازیان اسلام کا رعب طاری ہو گیا، اور جب کہ ابھی اسلامی لشکر دور ہی تھا وہ تمام لشکر اور ساری رعایا کو وہاں سے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ جب شیران اسلام ارمبیلا کے قلعے کے سامنے پہنچے تو انہوں نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ قلعہ خالی پڑا ہے؟ چونکہ قلعے کے دروازہ بند تھا اس لیے وہ دھوکہ میں رہے، مگر جب قلعے کی فصیل پر کسی کو نہ دیکھا تو محمد بن قاسم کو سخت تعجب ہوا۔ پھر بھی وہ یہ سمجھا کہ شاید قلعہ والے اسے فریب دینا چاہتے ہیں اور وہ کہیں کمین گاہ میں چھپے ہوئے ہوں۔ چنانچہ احتیاط کے طور پر اس نے ایک شب قلعے پر حملہ نہ کیا۔ دوسرے روز صبح کی نماز پڑھتے ہی کچھ لشکر لے کر حملہ کرنے کے ارادے سے بڑھا۔ قلعے میں تھا ہی کون جو ان کی مزاحمت کرتا۔ یہ لوگ بڑھ کر دروازے کے سامنے پہنچے۔ محمد بن قاسم نے خود بڑھ کر دروازے کو دھکا دے کر کھول دیا اور اللہ اکبر کا نعرہ مار کر قلعے کے اندر داخل ہوا۔ پیچھے ہی لشکر بھی پہنچا اور اندر جا کر دیکھنے پر معلوم ہوا کہ تمام قلعہ خالی تھا، نہ لشکر تھا نہ عام آدمی تھے، گویا کچھ بھی نہ تھا۔ محمد بن قاسم، معلوم ہوتا ہے کہ دشمنوں پر ہماری رعب طاری ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے وہ قلعہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایک افسر نے کہا، یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم، یہ خدا کی مہربانی ہے، اس نے یہ قلعہ بغیر خون ریزی کے فتح ہی کر دیا ہے، گویا مسلمانوں پر خاص احسان کیا ہے افسر، اور اس لیے ہم پر اس کا شکر واجب ہے۔ محمد قاسم، بے شک۔ اچھا آؤ اب واپس چلو، یہاں ٹھہرنا بے سود ہے۔ افسر، چلیے۔ اب تمام لشکر قلعہ سے باہر نکل آیا۔ جس وقت یہ لوگ اپنے کیمپ میں پہنچے اسی وقت ایک سوار حجاج کو خط لایا۔ ناظرین کو یاد ہوگا کہ حجاج نے 5-5 میل کے فاصلے پر ایک منزل مقرر کر کے ہر منزل پر 2 سوار متعین کر دیے تھے جو ڈاک لاتے اور لے جاتے۔ چنانچہ حجاج کے حکم کے مطابق محمد بن قاسم روزانہ خط بھیجتا تھا اور روزانہ ہی حجاج کا خط آتا تھا۔ محمد بن قاسم اپنے خیمے کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا اور اس نے خط کو کھول